السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ناصر کاظمی کی شاعری کے حوالے سے ہے۔ ناصر کاظمی کا تعارف ہے، اور ناصر کاظمی ایک عہد ساز شاعر، یعنی ناصر نے ایک پورے عہد کو اس نے ایک جنم دیا، اور یہ پورا شعری عہد تھا جو ناصر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کی اس پورے سارے عہد کے اندر جو ہجرت کے بعد کا عہد ہے، اس پورے عہد کے اندر ناصر کاظمی ہی وہ اکیلا شاعر ہے جس کے اثرات ہر شاعر پر پڑے ہیں، اور اس کا جو اسلوب بیان ہے، اس کا جو شعر کہنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو قرینہ ہے شعر کہنے کا، وہ پورے عہد کے شعراء کے اوپر اثر انداز ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی غزل کیا ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے غزل کا، ناصر کاظمی کا اپنے حالات زندگی اور ان کے حالات زندگی کا ان کی غزل کے اوپر، ان کی شاعری کے اوپر جو اثر ہوا ہے وہ کس حد تک ہے۔ یعنی ناصر کاظمی کی شاعری کا ایک تو مجموعی جائزہ لیں گے تاکہ ناصر کاظمی کی جو غزلیں شامل ہیں ہمارے نصاب میں ان کی مکمل طور پر ہمیں فہم ہو سکے، ان کی ہم تفہیم کر سکیں۔ جب تک کسی شاعر کے حالات و واقعات، اس کی زندگی اور اس کے ساتھ بیتنے والے، زندگی کے ساتھ نباہ کرنے والے حالات کا آپ مکمل طور پر ادراک نہیں رکھتے، آپ اس کی شاعری کی تفہیم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ کشید کرتا ہے، اپنے ماحول سے بہت کچھ لیتا بھی ہے اور اپنے ماحول کو بہت کچھ دیتا بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی زندگی میں ماحول کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، چاہے وہ تخلیقی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ زندگی میں عملی سطح کے اوپر ہو۔ تخلیقی سطح کے اوپر جب اظہار کی صورتیں حید پذیر ہوتی ہیں تو وہاں وہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح عملی سطح کے اوپر آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں تو وہاں وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ناصر کاظمی کے آئیے ناصر کاظمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کو ہجرتوں کا شاعر کہا جاتا ہے، جن کو یادوں کی تخلیقی بازیافت کا شاعر کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کے بعد، تقسیم ہند کے بعد نئے علامتیں تراشی، نئے تخلیقی اظہار کو جنم دیا۔ میر کہتے ہیں کہ میر اور ناصر کاظمی کے ہاں ایک چیز قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر ہجرت کا جو درد ہے، جو کسک ہے، وہ موجود ہے۔ اس لیے ناصر کاظمی اور میر کی شاعری کو وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے وہ انسان سمجھ سکتا ہے جو ہجرت کے درد و کسب سے، اس کے درد و کرب سے گزرا ہو۔ تو ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا، رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ تو ناصر کے والد محمد سلطان کاظمی سرکاری ملازم تھے۔ والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے ان کا بچپن کئی شہروں میں گزرا تھا۔ انہوں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا، آگے کی تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج لاہور آ گئے تھے۔ ناصر کاظمی وہاں کے ایک ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ان کے استاد خاص رفیق خابر ان سے ملنے کے لیے اقبال ہاسٹل میں جاتے اور ان کے کمرے میں شعر و شاعری کا ماحول گرم ہوتا۔ اس طرح شعر و شاعری پر بات ہوتی اور ناصر کاظمی فطری طور پر شعر کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ تاہم اس کے باوجود بھی ناصر نے بی اے پورا نہیں کیا۔ بی اے کے لیے وہ اگرچہ لاہور آ گئے تھے لیکن وہ بی اے پورا نہ کر سکے، کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے یا وہ اپنے مزاج کی وجہ سے کہ انہیں امبالہ ایسا راس آ گیا تھا کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے اور واپس امبالہ لوٹ گئے تھے۔ ان کا جو شعری مجموعہ ہے پہلا، وہ برگ نئے ہے۔ برگ نئے، دیوان اور پہلی بارش ناصر کاظمی کی غزلوں کے مجموعے اور نشاط خواب ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ یعنی ان کی غزلوں کے جو ہے وہ 3 مجموعے ہیں، برگ نئے، دیوان اور پہلی بارش، اور نشاط خواب ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ سر کی چھایا ان کا منظوم ڈرامہ ہے۔ برگ نئے ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو 1952 میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ پہلا مجموعہ کلام ہے جس سے ناصر کاظمی کی شاعری کی ورث، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا، اور ناصر کاظمی ایک بالکل نئے انداز بیان اور اچھوتے مضامین کے ساتھ ادبی منظرنامے پر وارد ہوا تھا۔ ناصر کا شعری اسلوب کیا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں یہاں پر۔ ناصر کاظمی کی غزل کے لسانی برتاؤ کا ایک خلقی اور امتیازی وصف اس کی برجستگی ہے، یعنی روانی ہے۔ وہ روانی میں بات کہہ جاتے ہیں، جیسا کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی،
کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے کیوں شور برپا ہے کیوں خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. تو اسی طرح وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. تو ناصر کاظمی کی جو شاعری ہے وہ بڑی برجستگی کی حامل ہے، یعنی اس کے اندر روانی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ ہم نہیں دیکھتے. شعر کہتے ہوئے کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنی طبیعت پر دباؤ ڈال رہے ہیں یا زبردستی کر رہے ہیں یا کوئی عروضی مشق کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جبراً شعر کے اندر جو شاعر کی قلم سے جو شعر نکلتا ہے اس میں کسی قسم کا جبر نہیں ملتا، بلکہ ان کے اشعار خود رو پودوں کی طرح، جس طرح زمین کے اندر بیج ڈال دیا جائے تو وہ خود رو پودوں کی طرح وہ پودے خود رو یعنی اپنے آپ زمین سے اگتے چلے آتے ہیں اور ان کو باہر کھینچ کر نہیں لانا پڑتا. یہ فطرت کا ایک عمل ہے. اسی طرح ہمارے ذہن کے اندر ماحول جو ایک تخلیقی قسم کا بیج ڈالتا ہے وہ خود رو پودے کی طرح، اگر زمین زرخیز ہے ذہن کی تو وہ خود رو پودے کی طرح شاعری کے پودے کی صورت میں اگتا ہے اور وہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے. تب ایک بڑا شاعر جو ہے وہ پورے عہد کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے. تو ان کی فضا، رنگ اور روشنی سے منور ہو جاتی. یہ برجستگی اور آمد طبع شاعر کے لیے غیر معمولی گداز، رچاؤ اور انہماک کو ظاہر کرتی. یعنی ان کے جو غیر معمولی گداز ہے، طبیعت کے اندر جو نرمی ہے، رچاؤ ہے اور انہماک ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے. ناصر کاظمی کی غزل کے لسانی برتاؤ کو آپ نے دیکھا. اب اس کی مثال آپ دیکھیے، تیرے آنے کا دھوکہ سا رہا ہے. یعنی اس کے لسانی برتاؤ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لینگویج کس طرح کے استعمال کی ہے. میٹافوریکل لینگویج ہے، اس کے اندر استعارات ہیں، علائم ہیں، لیکن اتنے نرم اور گداز طریقے سے، اتنے ملائم انداز سے وہ آئے ہیں، اتنے خوبصورت طریقے سے آئے ہیں، اتنی برجستگی کے ساتھ وہ آئے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں تبارد کا یا کہیں بھی ہمیں آورد کا جو ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، بلکہ آمد ہی آمد ہے. آورد اور آمد دو چیزیں ہوتی ہیں. آورد ہوتا ہے کہ مضمون کو زبردستی باندھ لینا، ایک خلقی طور پر تخلیقی سطح کے اوپر اس کو لے آنا، اور آمد ہوتی ہے کہ مضامین خود بخود آپ کے ذہن پر اترتے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے زبردستی شعر کہنا، اپنی طبیعت کو بوجھ ڈال کر، دباؤ ڈال کر. تو ناصر کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ ان کی شاعری کے اندر سلاست و روانی ہے، برجستگی ہے. تو یہی وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی شاعر کی شاعری کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. سلاست ہے، برجستگی ہے، روانگی ہے. لیکن یہ ہر شاعر کے لیے فٹ نہیں آ سکتے، بلکہ جس شاعر کے اندر واقعی یہ خصوصیات ہوں اس کی شاعری کے اندر، وہاں وہ استعمال کریں گے. تو لہٰذا ناصر کاظمی کی شاعری میں واقعی برجستگی بھی ہے، روانی بھی ہے، اور اس میں سلاست بھی ہے، یعنی سلیس انداز ہے، بالکل سادہ سا انداز ہے. اب یہ شعر دیکھیے، تیرے آنے کا دھوکہ سا رہا ہے، دیا سا رات بھر جلتا رہا ہے، گا رہا تھا کوئی درختوں میں، رات نیند آ گئی درختوں میں. تو کیسی خوبصورت جو ہے تمثیل نگاری ہے، اور اپنا پرسونیفائی کر دیا ہے کہ رات نیند آ گئی درختوں میں. گا رہا تھا کوئی درختوں میں، رات نیند آ گئی درختوں میں، کل جنہیں زندگی تھی راس بہت، آج دیکھا انہیں اداس بہت. یہ ان کی چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بحریں اس کو استعمال کرتے ہیں. چھوٹی زمینوں، چھوٹی بحروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اشعار ہیں، جو شعر کی بحر ہے، یعنی وزن ہے، جو ترتیب ہے، وہ لفظوں کی وہ کم سے کم ہوتی ہے. کفایت شاعری کا جو ہے وہ نمونہ ہوتے ہیں الفاظ، اور بڑی کفایت شاعری کے ساتھ جس طرح کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، اسی طرح ناصر کاظمی بڑی کفایت شاعری کے ساتھ لفظوں کو شعر کے اندر، مصروں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مفاہیم کم سے کم لفظوں کو خرچ کر کے نکال لیتے ہیں. ناصر کے غزلیہ کینوس پر علامتی رنگ. تو ناصر نے علامتوں کا فنکارانہ استعمال کیا ہے. ان کے ہاں علامتیں کس طرح کی ہیں؟ ناقدین نے ان کے ہاں یاد، رات، شہر، گھر، پانی، ہوا، سفر، چاند، سناٹا، آواز اور دوسری علامتوں کا ذکر کیا ہے. سناٹا ناصر کے ہاں تخلیقی کرب کی علامت قرار دیا گیا ہے. وہ اس تخلیقی کرب میں مبتلا ہو کر ذات کے معنی آفرینی اور تہ در تہ جہاں کا رخ کرتا ہے. یعنی جہاں بھی سناٹا ہے، شہروں کے اندر جو ہے وہ ویرانی ہے اور ہو کا عالم ہے، وہاں ناصر کاظمی کی تخلیقی کرب کا اظہار ہو رہا ہے. یعنی اس کے ہاں ایک تخلیقی کرب ہے. ایک ہوتا ہے ذات کا کرب. ذات کا کرب جب کسی فکری
کسی تفکر کے ساتھ، تفلسف کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور اس کے انسلاکات تفکر کے ساتھ یعنی سوچ بچار کے ساتھ اور گہرے انعماق کے حامل سوچ و بچار کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ تخلیقی کرب بن جاتا ہے. تو یہی تخلیقی کرب جو ہے وہ ماضی کی مراجعت کا تخلیقی کرب بھی ہو سکتا ہے اور وہ موجودہ حالات کی ناسازی کا بھی تخلیقی کرب ہو سکتا ہے، اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو یہی تخلیقی کرب ناصر کے ہاں سناٹے کے اور اندھیرے کے اور تاریکی کے علامت کے طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہاں سے تاثیر کے جوہر نکالنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے ان کے کلام کی تاثیر کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ یہ کلام ذات کی تہوں سے ابھرا ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر جو تخلیقی کرب ہے وہ تہ در تہ معنی کا حامل ہے. اس لیے ان کے شاعری کے اندر جو اظہار جو معنی آفرینی ہوتی ہے، یعنی جو ہم معنی آفرینی سے مراد ہے کہ معنیات کی جو تہیں ہوتی ہیں وہ ذہن کے بالا خانے سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذات کی تہوں کے اندر جو نچلی تہیں ہیں ان سے کہیں کشید ہوتا ہے اور کہیں اوپر والی تہوں سے کشید ہوتا ہے. گویا ان کی شاعری جو ہے وہ بڑی گہری سوچ بچار اور فکر کی حامل ہوتی ہے. وہی وقت کی قید ہے درمیان، وہی منزلیں وہی فاصلے. ناصر کی شاعری میں ماضی کی مراجعت، ہجرت کے دکھ اور یاد رفتگاں کا اظہار. ہجرت کے واقعے نے ان کی سائیکالوجی کے اوپر ان کو بڑی شدت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان کو بہت متاثر کیا. ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے شاعر جو ہے وہ محض ماضی کو یاد کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے شاعر جو ماضی کو یاد کرتے رہ جاتے ہیں ان کی شاعری اپنے عہد کے بعد یا بعض اوقات ان کے اپنے ہی عہد میں نامقبول ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ نظر التفات نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ہے. لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں، معدود چند ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کی شاعری میں جو یادیں ہیں، جو ماضی کی مراجعت ہے، وہ تخلیقی عمل کا اظہاریہ ہوتے ہیں. وہ تخلیقی عمل، وہ یادوں کی بازیافت، تخلیقی بازیافت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور وہی یادوں کی تخلیقی بازیافت، وہی ماضی کی مراجعت اور یاد رفتگاں اس انداز سے اظہار پذیر ہوتی ہے کہ وہ اس کی حیثیت آفاقی ہو جاتی ہے. وہ ہر زمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، وہ ہر زمانوں کی سماعتوں کو اپیل کرتی ہے. تو ناصر کے ہاں یہی چیز ہے کہ ہجرت ہو، فسادات ہوں، ان کے ہاں ان فسادات سے، ہجرت سے نکلنے کے بعد بھی وہ تخلیقی سطح کے اوپر وہاں سے بہت کچھ برآمد کرتے رہے، اور جب انہوں نے اپنی اس کی اظہار کی کسوٹی پر ان کو پرکھا تو وہاں ایسا معجزہ ناصر کاظمی نے دکھایا کہ آج بھی ان کے شعر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے درد و کرب کے نمائندہ معلوم ہوتے ہیں. تو یہی ایک بڑے شاعر کی نشانی ہوتی ہے. فسادات میں ناصر کے ساتھ بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس کے سب دوست احباب بچھڑ گئے جو اس کی متاع عزیز تھے. دوستوں سے بچھڑنے کا سب سے زیادہ کرب و غم ناصر اور خلیل الرحمن اعظمی نے محسوس کیا ہے. ان کے بچھڑ جانے کے بعد زندگی ایک لاسمتی، لامقصدیت اور بے معنویت کا شکار ہو گئی. نقوش رفتگاں جب آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں تو دل کے جذبات و احساسات میں ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے اور دل کے تار درد کے ساتھ چھیڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ناصر کاظمی کے ہاں اس یاد رفتگاں کو منانے کا جو لفظ ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ اے دوست کے لفظ میں ہوتا ہے. اے دوست کا تخاطب ان کے اکثر اشعار میں ملتا ہے اور اس تخاطب و آواز میں اداسی کی دبیز لہریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ آواز دیتے ہیں دوست تو وہ تمام نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ سارا کرب، وہ سارا دکھ، وہ سارا درد، وہ سارا ہجرت کا جو درب ہے وہ سارا کاری پر یہاں ہو جاتا ہے. ایک شعر دیکھیے، کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں اے دوست، اگرچہ دل تیری منزل نہ بن سکا اے دوست. ناصر کاظمی کی غزل ناسٹلجیا یعنی ماضی کی طرف مراجعت کی اچھی مثال کہی جاتی ہے. اپنے ہم اثروں میں اثر انگیزی، منفرد، پرسوز اور درد مند دل کی آواز ہے. ہجرت کے المیے کو میر کی بازگشت سنائی دیتی ہے، یعنی ناصر کے ہاں جو ہجرت کا المیہ ہے اس کا جو اظہار ہے، اس المیے کا جو اظہار ہوا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میر کا ہے. تو اس لیے ہم میر کی بازگشت اس میں ان کی شاعری میں سنائی دیتی ہے. انہوں نے ہجرت کو عمرانی معنی پہنا دیے ہے، یعنی سوشل قسم کے معنی پہنا دیے ہیں. یہ ایک سوشل سائنسز کا جو محقق ہے، جو سوشل سائنسز کے اندر تحقیق کر رہا ہے،
اس کو ناصر کاظمی کی شاعری بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ناصر کاظمی نے اس کو سوشلائز کیا ہے، اپنی شاعری کو سوشلائز کیا ہے اور زمینی اور معروضی حالات سے جوڑا ہے۔ ناصر کاظمی کے ہاں جتنے بھی استعارے ملتے ہیں درختوں کے، پرندوں کے، اور ناصر کاظمی تو وہ شاعر ہے جو سایہ گل کے اندر بیٹھ کر روتا ہے، سایہ گل میں بیٹھ کر روتا ہے، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ جب یاد آیا۔ تو یہ وہ شاعر ہے، اتنا نفیس شاعر ہے کہ اگر روتا بھی ہے تو سایہ گل میں بیٹھ کر روتا ہے۔ تو ناصر کاظمی کے ہاں یہ جو گل کی علامت ہے، یہ جو پرندوں کی علامتیں ہیں، یہ جو درختوں کی علامتیں ہیں، یہ جو زمینی سارے کے سارے جو زمینی استعارے ہیں، وہ ان کی زمین سے جڑت کا اظہار ہے، وہ ان سے زمینی طور پر اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے شہر سے جڑے رہنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو گویا جو یہ استعارے ہیں، ان سارے استعاروں کو اٹھا کر وسیع قسم کے معاشرتی اور معنی پہنا دیے ہیں شاعر نے، ناصر نے، اس لیے ان کی شاعری کو سوشلائزڈ پوئٹری کہتے ہیں، یا سوشلائزڈ پوئٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ 1948 کے فسادات کے نتیجے میں ان کی غزل میں احتجاج اور غم و غصہ کی اونچی لے پائی جاتی، اجڑتے شہر، جلتے گھر، لٹتی عصمتیں اور دلدوز چیخوں کے منظر نامے سے ان کی شاعری مرتب ہوتی ہے۔ برگ نے کی غزل کا یہ شعر دیکھیے: شہر در شہر گھر جلائے گئے، شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے۔ ان کے شعری سفر کے بہت سے راز یہ شعر افشا کرتا ہے، مطلب ظاہر کرتا ہے۔ ان کی غزل میں ان کے موضوعات اور خیالات کے دھارے کا رخ معلوم ہوتا ہے۔ ان کی شاعرانہ غم اور کرب کی بنیاد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا غم کس چیز کا تھا، فسادات کا تھا، غدر کا درد تھا جس میں گھر جلائے گئے تھے، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی ایسا پھیلا سوگ۔ مذکور وہ غزل کی دوسری کڑی معلوم ہوتی ہے، مذکورہ غزل کی یہ جو ہے دوسری کڑی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے سارے اشعار جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈرامے کا ایپیسوڈ ہے، جو مختلف قسم کا ایپیسوڈ پیش کرتے ہیں، یعنی ایک سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی مختلف غزلیں جو ہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہجرت کے اور فسادات کے مضامین بیان کر رہے ہیں تو وہ گویا اپنی شاعری میں ایک ڈرامائی صورت دے رہے ہیں، ایک غزل ایک مضمون کو اور دوسری کو، تیسرے کو، اس طرح سے ان کی غزل کے اندر مضامین کے سلسلے چلتے ہیں۔ شخصی واردات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ناصر نے اجتماعی اضطراب کی عکاسی بھی کی ہے اور بڑے ہنرمندانہ سلیقے سے کی ہے۔ شور شرابہ اور خون خرابہ ان کے اعصاب پر حاوی نہیں ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے ڈٹے رہے ہیں، نہ کہ اس کے سامنے جذباتیت کی روم میں بہہ کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے شہر کو انہوں نے انتخاب کیا، شہر لاہور کا انتخاب کیا، لیکن نئے شہر میں بس جانے کے باوجود ان کے دل میں وہ شہر بس نہ سکا اور وہ ہمیشہ امبالے کی یاد اور وہاں کے دوستوں کی، وہاں کے پرندوں کی، وہاں کے درختوں کی، وہاں کی زمین کی، وہاں کی فصلوں کی، وہاں کے در و دیوار کی جو یاد ہے وہ ناصر کاظمی کے دل کو ہمیشہ پگھلاتی رہی ہے۔ اے ہم سخن وقت کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روح۔ تو برگ نئے میں یادوں کا ایک ذخیرہ ہے جس میں طرح طرح کے واقعات، حادثات ہیں، ہجر ہے، ملال ہے، تنہائیاں ہیں، اداسیاں ہیں، افسردگی ہے، سونی راتیں ہیں، پت جھڑ ہے، گلشن ہے، دوست احباب سب ہی جمع ہیں، لیکن اس سب آپس میں چہم گوئیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں جو یہ سارے استعارے ہیں، چاہے افسردگی کی، سونی راتوں کی، پت جھڑ کی، گل، دوست، احباب، ہجرت، درخت، پرندے، یہ سارے علائم جو ہیں یہ کریکٹرائزڈ ہو گئے، یعنی ان کے اندر ایک پرسونیفائی ہو کر ان کے اندر جو ہے کرداروں کی سی خصوصیات ہیں اور یہ آپس میں چہم گوئیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لٹے ہوئے قریے کی روشنی، اے ساکنان خطہ لاہور دیکھنا، لایا ہوں اس خرابے میں لال مدنی۔ تو ان کی جو شاعری ہے اس کے اوپر خارجی طور پر اور شعوری طور پر
اس میں یہ اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسری جگہ پر جا کر کسی دوسرے شہر کے اندر بس بھی جائے تو داخلی سطح پر وہ اپنے اس شہر کے ساتھ جڑا رہتا ہے جہاں کا وہ ہوتا ہے، جہاں اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں اس نے جنم لیا ہوتا ہے، جہاں وہ پلا بڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی جائے پیدائش کی طرف مراجعت کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فطری سی بات ہے کہ انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور ناصر کے ہاں ہمیں یہ سائیکولوجیکل مسئلے ہمیں نظر بھی آتے ہیں جو اسے ناسٹیلجیا کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اس سے نجات پانے کے لیے اور ماضی میں مراجعت کرنے کے لیے تنہائی پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے ناصر کاظمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو بڑی دیر تک لاہور جو ہے میں سڑکوں پر تنہا اداس پھرتے، یا پھر کسی ٹی سٹال پر جو ہے وہ بیٹھے رہتے، اور بڑی رات کو دیر سے گھر جاتے جب صبح کی اذانیں ہوتی تھی، اور تنہائی پسند تھے۔ تو یہی تنہائی پسندی ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے انسان کا، جب وہ کسی نئے شہر میں بستا ہے اور پچھلے شہر کی طرف وہ مراجعت کر نہیں سکتا، تو یہ ایک قسم کا ذات کا کرب ہے جو اسے تنہائی پسند بنا دیتا ہے۔ جدیدیت میں تنہائی کا رجحان ناصر کی شاعری ہی سے پروان چڑھا اور اپنی مستحکم بنیاد بنانے میں کامیاب ہوا۔ ناصر نے بھی خود کو تنہائی کے جوخم سے گزارا اور فرد کی تنہائی کو مختلف امیجز کے ذریعے اجاگر کیا، یعنی انڈیویجول جو لونلینس ہے یا سالیٹیوڈ ہے، اس کو ناصر کاظمی نے پہلی دفعہ پرسونیفائی کر کے کریکٹر کے طور پر اپنی شاعری میں پیش کیا۔ فرد کی تنہائی سارترے کے فلسفے میں بھی موجود ہے، جین پال سارترے کے فلسفے میں بھی، اور دیگر یورپین مفکرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن امیجز کی صورت کے اندر اردو شاعری میں اگر فرد کی تنہائی کو سب سے پہلے کسی نے بیان کیا ہے تو وہ ناصر کاظمی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام۔